اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اسلامی مہینوں میں ماہ شوال جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور رمضان شریف ہم سے رخصت ہو چکا ہے. ماہ شوال واحد اسلامی مہینہ ہے جس کا آغاز خوشی سے ہوتا ہے. عید ذوالحجہ میں بھی آتی ہے لیکن مہینہ شروع ہونے کے 10 دن بعد آتی ہے. لیکن ماہ شوال کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا آغاز ہی عید سے ہوتا ہے. لیکن نامعلوم کب ملت اسلامیہ
کو خوشیوں بری عید نصیب ہوگی۔ ابھی تک تو غم کے سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ غزہ اور فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، آئے دن کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے، اور کچھ عرصے سے ہمارے پیارے ملک پاکستان پر جو دہشت گردی کا دورہ ہے، ان تکلیفوں اور آزاروں سے نجات ملے تو حقیقی خوشی نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہوں تو خوشیاں نہیں سوجتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے لیے جو خوشیاں رکھی ہیں یا آپ نے جو بیان کی ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک اس کی اصل روح ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان نے سمجھی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یوم لا یصلاح فیہ فہو عید۔ آپ کا بڑا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوم لا یصلاح فیہ فہو عید۔ واقعہ یوں ہوا، یہ آپ نے کب ارشاد فرمایا کہ عید کا دن تھا تو آپ کے سامنے ایک پیالے میں کوئی کھانا پڑا ہوا تھا، عید کا دن تھا، وہ پیالے میں کھانا عام معمول کا تھا، یعنی کوئی اتنا اعلیٰ کھانا نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر آٹا گھول لیتا ہے اور اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھگو لیتا ہے، تو بالکل عام معمول کا کھانا۔ تو آپ کا خادم آپ کی خدمت میں کہنے لگا، حضور والا، عام دنوں میں اور عید کے دن میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویسی ہی خوراک کھا رہے ہیں جس طرح آپ عام دنوں میں خوراک کھاتے ہیں، تو کوئی اچیچ ہونا چاہیے، کوئی بہتر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اہل اسلام اور مومنین کو اس کی اجازت بھی دی ہے، پابندی نہیں لگائی، یعنی آپ نے عید کے دن اچھا کھانے سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے معمول کا کھانا ہی تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ عید کے دن میں اور عام دنوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے کہ تمہاری عید آتی جاتی رہتی ہے، کبھی عید آ گئی کبھی عید چلی گئی۔ یوم لا یصلاح فیہ فہو عید۔ ہماری عید یہ ہے کہ جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا ہے، یعنی جس روز اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنی بڑی حقیقت آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ خوش ہیں کہ رمضان کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ رمضان شریف میں جو پابندیاں تھیں، روزے کی، راتوں کے قیام کی، قرآن مجید سننے کی، سنانے کی، بہرحال عام دنوں سے زائد کچھ پابندیاں تو تھیں،
تو عید کیا اس خوشی کا نام ہے کہ روزے رمضان شریف کی پابندیاں ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پابندیاں اٹھ جانے کا نام خوشی ہے تو پھر تو رمضان شریف آپ نے جبری طور پر گزارا ہے، پھر تو رمضان شریف جبری طور پر گزارا ہے، کہ جیسے کسی نے مجبور کیا ہو، کسی نے پابندی لگا دی ہو، اور کوئی اوپر سے یوں سمجھ لیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو اور آپ اس کے ڈر اور خوف سے روزہ رکھ رہے ہیں اور رات کو قیام کر رہے ہیں، اور وہ پابندیاں اٹھ گئیں تو عید کا دن آیا تو آپ خوش ہو گئے کہ چلو جی اب روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، اب رات کو قیام نہیں کرنا پڑے گا۔ مومن کی حالت یہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابندی میں خوش ہوتا ہے اور رمضان شریف گزرنے سے اداس ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف گزرنے سے، رمضان شریف گزرنے کی خوشی نہیں ہے یہ جو عید کے دن کی خوشی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں جی؟ رمضان شریف کے گزر جانے کی خوشی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عید یوم شکر ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ پروردگار تو نے توفیق بخشی تو ہم نے روزے رکھ لیے، تو نے توفیق بخشی تو ہم نے راتوں کو قیام کر لیا، ہم مجبور نہ تھے، ہم نے تو خوشی خوشی ایسا کیا ہے۔ تو رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ رمضان شریف گزر جانے کا غم ہے کہ اتنی عظمتیں برکتیں لے کر یہ مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا تھا، لیکن نہ جانے ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو گئیں، ہم سے کتنی ایسی باتیں ہو گئیں جو رمضان شریف کے تقاضے کو پورا نہ کر سکیں، ہم اس میں وہ کام کما حق نہ کر سکے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے روزے نہ رکھ سکے، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام نہ کر سکے، ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کو نہ پا سکے، یعنی اس کا تو غم ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ چلو جو عید پڑھنے آئے ہیں جو لوگ رمضان شریف گزار کے، ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جو سجدہ شکر ادا کرنے آئے ہیں یہ رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی میں نہیں آئے، بلکہ اس بات پر خوش ہیں کہ تو نے کچھ نہ کچھ توفیق تو بخشی ہم کو، تیری توفیق کے بغیر تو کچھ نہ ہو سکتا تھا، تو نے ہمت عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تو ہم نے رمضان شریف گزار لیا، یہ یوم شکر ہے۔ اور جو لوگ رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی کرتے ہیں وہ عید کی روح کے خلاف ہے۔ عید کی خوشی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ رمضان شریف گزرنے پر خوش ہوا جائے، بلکہ مومن جب رمضان شریف آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جاتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے کہ بڑی برکتیں سعادتیں لے کر یہ مہینہ آیا تھا۔ معزز حاضرین محترم، اسلام کاہلی، سستی اور غفلت کا دین نہیں ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ کاہلی، سستی اور غفلت کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ محنت، جد و جہد اور مہا کوشش، جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی پروردگار کی طرف سے فیض پاتا ہے۔ کاہلی اور سستی کرنے والی قومیں گزر چکی ہیں، وہ بھی عید مناتی رہی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی عیدوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں عید مل جائے۔ ایسی قومیں گزر چکی ہیں پہلے، آپ 7واں پارہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی اس ہماری عید جو اہل اسلام کی عید ہے اور اس عید میں کیا فرق تھا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ مثلا اذ قال الحواریون، حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم،
اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کرے، ہمارے اوپر دسترخوان نازل کرے، یعنی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم سست ہی رہیں گے؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہمیں کہیں جا کے وہ چیزیں لانی پڑے کہ وہ دسترخوان کسی پہاڑی پر اترے یا کسی اور جگہ پر اترے تو ہمیں وہاں جانا پڑے، تو وہ نہیں، تم دعا کرو کہ جہاں ہم ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے اوپر دسترخوان اترے، ہمیں کہیں نہ جانا پڑے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، بڑے قابل توجہ جملے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کرتے کچھ ہو نہیں، کاہل ہو، سست ہو اور غافل ہو، اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تقاضے کرتے پھرتے ہو کہ آسمان سے دسترخوان اترے۔ جب قوم نے مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے نہیں جی دسترخوان اترنا چاہیے، کہ آپ کا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ پروردگار قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اللہ پاک کا چونکہ یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ سنت رہی ہے کہ جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے اس کی بات بھی، وہ بے شک ظاہری اس کی صورت جائز نہ ہو، ہاں جی، یعنی اچھا نہ ہو، اس کی کوئی مطلب یہ ہے کہ بظاہر کوئی حکمت بھی نظر نہ آ رہی ہے، اوٹ پٹانگ قسم کے سوال ہیں نا جی، کہ مطلب یہ کہنا کہ جی ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، ہم یہی بیٹھیں گے، ہم سست لوگ ہیں، غفلت میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہڈ حرام ہے، ہمارے اوپر دسترخوان اترنا چاہیے جس میں سے ہم کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ دسترخوان اتار دیتے ہیں، دسترخوان اتار دیتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی دسترخوان نہیں ہوگا، آپ کی دعا بھی یہی ہے انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اترے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے، یعنی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، جس طرح آپ روزے رکھتے ہیں رمضان شریف کے، آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں، روزے کی مشقت برداشت کرتے ہیں، رات کو قرآن مجید سنتے سناتے ہیں، عام دنوں کے معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے نا جی، کیوں بھائی؟ کرنا پڑتی ہے، اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور محنت اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اپنے نفس پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر بہت ساری چیزیں وارد کرنا پڑتی ہیں۔ روزے کی تمام حکمتیں جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتی ہیں جو روزہ دینا چاہتا ہے۔ تو جس طرح کا بندہ روزہ رکھتا ہے اس طرح کے اثرات اس پر وارد ہوتے ہیں، جس طرح کی وہ رمضان شریف تو ایک فیض دینے والی ایک چیز ہے، بندہ اپنا پیالہ جس طرح کا آگے رکھے گا اس طرح کی خیرات مل جائے گی۔ وہ تو پیالہ آگے کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ طلب کیا کر رہا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ عرض کی پروردگار ایسا دسترخوان اتار کہ جو اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو۔ فرمایا اچھا دسترخوان اتار دیتے ہیں، لیکن پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہڈ حرام ہے، دسترخوان اتارنے سے پہلے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، عام ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہ کرے تو ہم اسے دے دیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنے پر ہی دیتے ہیں۔ نبی بھی کرتے رہے، کیا نبیوں نے بکریاں نہیں چرائیں؟ کیا نبیوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا نبیوں نے کاروبار نہیں کیا؟ محنت اور جد و جہد نہیں کی؟ بہت کچھ کیا ہے نا، پھر پروردگار عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اسلام کوئی ہڈ حراموں کا دین تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کرے اور اس کو سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ دسترخوان اتار دیتے ہیں، عید بھی ان کے لیے ہو جائے گی،
کہ بھئی آسمان سے دسترخوان اترا ہے، عید بھی ہو جائے گی۔ چلو انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا، لیکن دسترخوان اترنے کے بعد ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام پھر بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ پروردگار وہ کیا فرمایا؟ دسترخوان اتار رہا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر دسترخوان اترنے کے بعد اگر اس قوم نے شکر نہ کیا، اس قوم نے شکر نہ کیا، نہ شکری کی، کفران نعمت کیا، تو انی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا جہان میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یہ عید گزر چکی پچھلی قوموں میں کہ ہڈ حرام قوم، کاہل قوم، سست قوم، غفلت میں پڑی ہوئی قوم۔ یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے کہ رمضان شریف آیا اور گزر گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، کاہل رہے، سست رہے، غافل رہے، اس کے روزوں سے استفادہ نہ کیا، اس کی راتوں کو قیام کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل نہ کیا، مناجات نہ کی، اور عاجزی اور انکساری نہ کی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا لی، برباد ہو گیا۔ کہ اتنی باران رحمت نازل ہو رہی ہو، بارش نازل ہو رہی ہے نور کی، برکت کی، رحمت کی، عنایت کی، شفقتوں کی، کہ کوئی بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے رمضان شریف میں، اتنا ہی کہہ دے کہ پروردگار معاف کر دے تو معافی مل جائے، صرف رمضان شریف کے اندر اور کچھ نہ کرے، روزہ رکھ کے سانس لے تو عبادت بن جائے۔ یعنی اتنی برکتوں والا مہینہ اس کے پاس آئے اور وہ کچھ نہ کرے اور کچھ حاصل نہ کر سکے، یہ بالکل وتیرہ ان قوموں جیسا ہے جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں اور نبیوں سے اوٹ پٹان قسم کے مطالبے کرتی رہی ہیں کہ موقع ملتا رہا، آتے رہے نبی ان کے پاس اور دارالعمل لے کے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہر نبی اپنی اپنی نوعیت کے اندر منفرد اعجاز کا عامل ہوتا ہے، اور پروردگار نے اس کو جدا قسم کی خصوصیات عطا کی ہوتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے نبی نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے نبی نہیں ہیں، یعنی جن کے سامنے قوم سامنے کھڑی ہے تو وہ پھونک ماریں تو شفا مل جائے، ہاتھ پھیریں تو کوڑوں کو شفا مل جائے، جو لوگ گھر میں کھا کے آئے وہ بھی بتا دے، جو جمع کر کے آئے وہ بھی بتا دے، مٹی کے پرندے بنائے، پھونک مارے اڑنے لگے، مردوں کے پاس کھڑا ہو کے اس کو ٹھوکر مارے مردے زندہ ہو جائے۔ کوئی چھوٹا پیغمبر تو نہیں نا، بہت بڑا پیغمبر ہے۔ ان کو ایسے نبیوں سے قوموں نے مطالبے کیے کہ کرنا کچھ نہ پڑے، کرنا ہمیں کچھ نہ پڑے، لیکن ہمیں عید مل جائے۔ کیا مل جائے؟ عید مل جائے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں رمضان شریف میں کچھ نہ کرنا پڑے اور پھر عید والے دن خوشیاں بھی نصیب ہوں اور عید کے وہ ثمرات بھی ملیں اور عید کی وہ برکتیں بھی ملیں اور عید کی وہ سعادتیں بھی ملیں جو پروردگار نے عطا فرمائی ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں حدیث پاک کا حوالہ دے کے، چونکہ وقت اتنا نہیں پھر میں مزید آگے بڑھ سکوں، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم عیدہم، جب مسلمانوں کے عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم فطرہم، یعنی جس دن ان کے افطار کا دن ہوتا ہے، یعنی جس دن ان پر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا کہ آج کے دن کوئی روزہ رکھے، یعنی یوم فطرہم، اس دن کیا ہوتا ہے؟ باہا بہم الملائکہ، پروردگار فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر مباحات کرتا ہے، مباحات کرتا ہے اور کہتا ہے یا ملائکہ، تو اے میرے فرشتوں، ایک سوال کا جواب دو۔ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، آج کے دن آپ نیچے عید پڑھ رہے ہیں، اوپر فرشتوں سے سوال ہو رہا ہے، یعنی آپ یہاں بیٹھے اور یہاں کھڑے ہو کے عید پڑھ رہے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، اوپر پروردگار فرشتوں سے پوچھ رہا ہے۔ کیا پوچھا ہے؟ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاؤ اجیر وفا عملہ،
یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا بتاؤ اس شخص کی, اس مزدور کی کیا مزدوری ہو سکتی ہے جو اپنا پورا کام کر دے, جو اپنا کام پورا کرتی. یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرا کام پورا کر دیا ہے. یہ ہمیں سمجھ ہے کہ ہم سے کام پورا نہیں ہوا. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کوئی روزے رکھ کے کوئی بڑا مارکا نہیں مار لیا, ہم نے کوئی راتوں کو قیام کر کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا. یہ اس کی کرم نوازی, اس کی شفقت ہے, اس کی عنایت ہے, مہربانی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے. قالو, تو فرشتے کہتے ہیں ربنا جزاؤہم ان یوفا اجرہم, اے پروردگار اس مزدور کا حق بنتا ہے کہ اس کو مزدوری پوری دی جائے. اس مزدور کا حق بنتا ہے کہ اس کو مزدوری پوری کی جائے. ملت اسلامیہ کا یہ اعزاز ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہٹ حراموں کی طرح اپنے آقا سے عید نہیں مانگی. کاہلوں اور سست لوگوں کی قوموں کی طرح انہوں نے اپنے آقا سے عید کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ یہ حضور کے پیچھے چل پڑے. جو آقا نے فرمایا اس حکم کی تعمیل کی, روزے رکھے, راتوں کو قیام کیا. کوئی ایک جملہ بھی صحابہ کرام کا ایسا نہیں ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کیا ہو یا رسول اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو جائے, ہمیں عیدی ملنی چاہیے. یہ عیدی ہے نا, آج آپ یہاں عیدی لینے بیٹھے ہیں. بھائی ایک عیدی ہے جو بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں, جو آپ کے گھروں میں بچوں کو آپ دیتے ہیں. ایک عیدی وہ ہے جو رمضان شریف گزارنے کے بعد پروردگار اور رسول پاک کی طرف سے آپ کو ملتی ہے. اسی لیے تو پوچھا ہے, اسی لیے تو پوچھا فرشتوں سے بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جو کام پورا کر دے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے. تو پھر پروردگار فرشتوں سے پھر مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو پھر یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں, عبیدی و امائی, میرے بندے اور میری بندیاں, میرے بندے اور میری بندیاں, قضاؤ فریضتی علیہم, جو میں نے ان پر فرض کیا تھا انہوں نے پورا کر دیا. ثم خرجوا, دیکھو پھر یہ رمضان شریف میں وہ فرض پورا کرنے کے بعد نکل پڑے ہیں. یعجون الی الدعاء, گڑ گڑاتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے. اور پھر پروردگار ایسے جیسے آپ کو عیدی دینے کے لیے جوش میں آ گیا. رما و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میرے کرم کی قسم, مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم اور مجھے میرے بلند مقام کی قسم, لأجیبنہم, جو مجھے پکار رہے ہیں میں نے ان کی پکار سن لی. فیقول ارجعوا قد غفرت لکم, پروردگار پھر نیچے مخاطب ہوتا ہے بندوں سے, کہتا ہے کہ میرے بندو عید پڑھنے کے بعد لوٹ چلو, میں نے تم کو بخش دیا ہے. قد غفرت لکم, قد غفرت لکم, میں نے تم کو بخش دیا ہے. وبدلت سیئاتکم حسنات, اور میں نے تمہاری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے, یعنی تمہاری کوتاہیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے. قال, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضور پاک سے سنا کہ حضور نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم, جب بندے عید پڑھ کے گھروں کو واپس لوٹے ہیں تو بخشے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. بارش کی وجہ سے کوئی اوپر تھوڑا سا انتظام, اس لیے کو 5 منٹ لیٹ کر دیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ فیرجعون مغفورا لہم, بندے بخشے ہوئے گھروں کو واپس جاتے ہیں. عیدی مل گئی, عیدی پروردگار کی طرف سے عیدی مل گئی کہ میرے بندوں میں نے تم کو معاف کر دیا ہے, جاؤ تم کو بخش دیا ہے.
حالانکہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے. جس طرح کے روزے رکھے ہیں ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور جس طرح کا ہم نے کوئی راتوں کو قیام کیا ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے. ہاں جی, اس میں بے شمار کمیاں, بے شمار کوتاہیاں, لیکن کریموں کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ پردے ڈال کے قبول کر لیتے ہیں, پھر کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے. لیکن کچھ کرے تو صحیح, پچھلی قوموں کی طرح ہڈ حرام نہ بنے. یہ, اور میں یہ بات عید کے پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں, اس بندے کا خدا کی ذات پر ناقص ایمان ہے جو سمجھتا ہے کہ رمضان شریف میں تو خدا بخشنے والا ہے, جب رمضان شریف گزر جائے تو پھر اس کی بخشش ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے دیکھیں گے کہ کیا رمضان شریف کے بعد رمضان شریف نے آپ کو اس کا عادی بنایا کہ آپ نمازی بن گئے؟ کیا رمضان شریف نے آپ کو یہ تحفہ دیا کہ آپ اللہ کی طرف راجع ہو گئے؟ کیا رمضان شریف نے آپ پر اتنا اثر ڈالا کہ اب آپ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے رہیں گے؟ یہ کیا ہوا کہ اپنی مرضی کا دین بنا لیا, جب چاہا اللہ کی طرف رجوع کر لیا, جب چاہا پلٹ گئے. یہ محکوموں کا طریقہ ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو صحیح طور پر اپنے پروردگار کی توحید کے کنسپٹ اور تصور کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ زندہ حقیقت ہے, وہ پہلے بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور جو دین آپ کو دیا گیا ہے یہ زندہ نبی کا دین ہے, اور جو کتاب آپ کو دی گئی ہے یہ زندہ کتاب ہے. اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ لوگ ہیں, مردوں کے لیے نہیں, کاہلوں اور سستوں کے لیے نہیں, کہ جو بالکل غافل ہیں اور کہتے ہیں جی کرنا کچھ نہ پڑے سب کچھ مل جائے. ایسا نہیں ہے. یہ پچھلی قوموں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں سے ایسے مطالبے کرتے رہے کہ جی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, اوپر سے من و سلوہ اتر آئے, کچھ نہ کرنا پڑے, اوپر سے دسترخوان اتر آئے. اور پھر ان کو سزا بڑی کڑی ملی. جو قومیں غافل ہوتی ہیں, سست ہوتی ہیں اور کرتی کچھ نہیں ہیں اور انعام لینا چاہتی ہیں, اس کی طرف سے پھر انعام نہیں ملتا, اور اگر مل جائے تو پھر کوئی قدر نہ کرے تو اس کی سزا بڑی کڑی ہوتی ہے. کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے غلام ہیں اور جو آپ کا حکم ہے وہ کریں گے, اور کرنے کے بعد پھر یہ ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, عمرہ کرے, نیکیاں کرے, اور پھر کہے کہ کچھ نہیں کیا. پھر کہے کہ کچھ نہیں کیا. جب پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا تو پھر آواز آتی ہے کہ نہیں بندے اب نیچے نہ جا, تو نے بہت کچھ کیا ہے. پھر ہوتی ہے آواز. اور جب کہے کہ میں نے کیا ہے اور بڑا کچھ کیا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ نہیں تو نے کچھ نہیں کیا. تجھے سمجھ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو جتنا عاجز ہوتا ہے اس کو اتنا بلند کرتے ہیں, اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی جس ہستی نے کی وہ رسول پاک کی ذات ہے. آپ کا بلند سب سے زیادہ مقام بلند اسی وجہ سے ہے کہ آپ عاجز بھی سب سے زیادہ ہے. آپ عاجز بھی سب سے زیادہ ہے, اس لیے آپ کا مقام بھی سب سے اونچا ہے. آپ سے زیادہ عاجزی پروردگار کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ کوئی نبی کر سکتا ہے, نہ کوئی رسول کر سکتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ پروردگار نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے پیارے محبوب تیرے صدقے سے اگلے پچھلوں کو معاف کیا. یعنی پروردگار یہ کہہ دے اپنے حبیب سے کہ محبوب تیرے توسل اور تیرے صدقے سے اگلوں پچھلوں کو معاف کر دیا. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد اللہ کی عبادت میں حضور کے پاؤں سوج جائیں اور ورم زدہ ہو جائیں. اور سیدنا عمر فاروق پوچھیں یا رسول اللہ پروردگار نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ نہیں, آپ کے صدقے سے اگلوں پچھلوں کو معاف کر دیا. تو حضور کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, اے عمر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
کہ جس نے یتیم پر اتنے کرم کیے، جس نے مجھ پر اتنا فضل کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ عید شکریہ کا دن ہے۔ رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا بولو بولو، رمضان شریف کے گزرنے کی خوشی نہیں۔ مومن تو رمضان شریف گزرنے سے اداس ہو جاتا ہے، غم ہے، یہ برکتیں نہ جانے پھر زندگی میں نصیب ہوں کہ نہ ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ پروردگار تو نے توفیق بخشی ہے کہ یہ تیری بڑے قدر والا مہینہ آیا تھا اور تو نے توفیق بخشی کہ ہم اس کا روزہ رکھ سکے اور اس کی راتوں کو قیام کر سکے۔ تو پروردگار پھر ایسوں کو اپنی جناب سے نواز دیتا ہے اور کرم فرماتا ہے۔ تمام احباب جو ہیں، چونکہ کچھ وقت کے بعد عید آتی ہے اور طریقہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عید کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو سارے احباب جو ہیں وہ گوش ہوش کے ساتھ دھیان